27واں پارہ ہے سورۃ النجم شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صدق اللہ العظیم۔ ماقبل سورۃ الطور ہے اور یہ سورۃ النجم ہے۔ ماقبل بھی سورت مکی سورت ہے اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ مکی سورت میں 3 بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہے، جن میں سے پہلی بات مسئلہ توحید کو بیان کیا جاتا ہے، دوسری بات مسئلہ رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، اور تیسری چیز آخرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ماقبل بھی اللہ جل شانہ نے طور، کتاب مستور اور بیت معمور، سقف مرفوع اور بحر مسجور کی قسمیں کھا کے ایک بات سمجھا دی، وہ یہ تھی اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس میں آخرت کے حوالے سے تذکرہ زیادہ تھا، اور اس صورت میں اللہ جل شانہ جو قسم کھا رہے ہیں تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بات سمجھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ تو گمراہ ہو چکا ہے، یہ تو بے راہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اپنے نبی کے بارے میں قسم اٹھا کے بیان فرماتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اور قسم ہے تاروں کی جب وہ گر جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، آپ کا صاحب اور دوست وہ نہ بہکا ہے اور نہ وہ بے راہ ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا دفاع اللہ جل شانہ خود کر چکے ہیں۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح پچھلی امتوں کا عبرت کے طور پر اللہ جل شانہ ذکر بیان فرماتے ہیں کہ یہ امت اس سے عبرت حاصل کر لے کہ ماقبل جو لوگ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، یہ لوگ اپنے اپنے نبی کی مخالفت میں لگ گئے، اور انجام کار جو نبی نے بتایا اس کو جھٹلا کے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اے امت محمدیہ تم باز آ جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے اس صورت کے کفار مشرکین مکہ کے جو بت تھے، جو انہوں نے اپنے لیے معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے ان کے نام لے کر بات کی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ اپنے مقام پہ تفصیلات جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ شروع کی آیت مبارک وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، عربی زبان کی اپنی ایک فصاحت اور بلاغت ہے۔ بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے معنی بہت سارے مختلف معنی کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نجم کا لفظ عام طور پر تاروں کے لیے ہم سنتے رہتے ہیں، اس کا ایک استعمال جھڑی بوٹیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ جڑی بوٹیاں اور درخت جو ہے یہ اللہ جل شانہ کے سامنے سرب سجود ہے، تابعدار ہیں۔ تو نجم کا لفظ جڑی بوٹیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور تاروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کی قسم جب وہ گر جائے اور تاروں کی قسم جب وہ گر جائے۔ تارہ سے مراد یا تو حقیقت میں تارے ہیں جو کہ آسمان میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے گر جانے کا مقصد غائب ہو جانا ہے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو یہ تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر والنجم تارہ سے مراد ایمان والا ہے، اور اس کے گر جانے کا مقصد دنیا میں اپنی زندگی پورا کر کے قبر میں اتر جانا ہے، اور قسم ہے تارے کی، یعنی اس مومن کی جو ایمان والا ہوتا ہے، جب وہ گر جاتا ہے یعنی اپنی زندگی دنیا کے اندر مکمل کر کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ یا مفسرین فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى سے مراد
تارے کی قسم اور مراد اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو معراج کی رات آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے وہاں سے واپس اتارا، تو فرماتے ہیں قسم ہے تارے کی جب وہ گر جائے، مراد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کی رات پہ واپس آنا ہے۔ یا مفسرین فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا سے مراد جو تارے کی قسم کھاتے ہیں اللہ پاک، اس سے مراد پچھلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے کے اندر آتا رہا اور لوگوں کو ہدایت کرتا رہا، دعوت دیتا رہا، تو جب جب نبی اپنے زمانے کی مدت پوری کرتے رہے، وہ دنیا سے رخصت ہوتے رہے، تو اللہ فرماتے وَالنَّجْمِ اور قسم ہے تاروں کی، یعنی وہ پچھلے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں اپنی زندگی مکمل کر کے مشن میں کامیاب ہو چکے اور چلے گئے دنیا سے۔ ایک اور تعبیر مفسرین کرتے اس سے، اور وہ بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ النجم سے مراد تارہ ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اور قسم ہے تارے کی جب وہ گر جائے، مراد اس سے پچھلے انبیاء علیہ السلام ہے۔ لیکن تاروں کا گر جانا، غروب ہونا مراد ہے، اور تارے کب غروب ہوتے ہیں؟ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اس لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام وہ تاروں کے مانند ہے، اور جب اس امت کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آپ کی بعثت ہو گئی، تو گویا کہ ایک سورج طلوع ہو چکا، اور سورج طلوع ہونے کے ساتھ تارے چھپ گئے۔ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ہدایت کا راستہ تھا وہ سب منسوخ ہو چکا، اور اس نبی کی جو شریعت ہے اس کے لیے ناسخ بن گئی۔ اب قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اس نبی کی ہدایت کو معیار بنا دیا۔ اسے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اور قسم ہے تاروں کی جب وہ گر جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ نبی بھٹکا ہوا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ بے راہ ہو چکا ہے، میں اللہ خود قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہارا صاحب اور دوست یہ پیغمبر یہ میرا محبوب نہ یہ بھٹکا ہوا ہے نہ یہ بے راہ ہو چکا ہے۔ ضلع یہ بھی ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں گمراہ، غوا بھی بے راہ روی کا شکار جو شخص ہوا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ضلع اس کے لیے استعمال کیا جائے جب ہدایت آئی نہیں ہو، واضح نہ ہو اور وہ بے راہ ہو جائے، اور ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود بھی کوئی بندہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اس کے لیے غوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے، ورنہ بے راہ روی دونوں میں اندر پائی جاتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے لوگو آپ کا جو دوست اور صاحب ہے جب بھی اپنی زبان مبارک سے کوئی بات کہتا ہے تو یہ اپنی چاہت کے ساتھ نہیں کہتا، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ اس کے پاس وحی آتی ہے جو رب کی طرف سے اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے ہر کلام کو لکھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور لکھتے رہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے ہوں، لیکن وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، بعض اوقات غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی اور حالت میں، تو شاید کوئی لفظ ایسا ہو کہ وہ مناسب نہ ہو وہ نکل جائے، آپ اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات نوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے کسی نے یوں کہہ دیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اکتب، عبداللہ لکھتے رہا کرو، فوالذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میرے زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا رہتا ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ تو ہمارے ساتھ کبھی کبھار مزاح بھی کرتے، حضور نے فرمایا میں مزاح بھی کرتا ہوں لیکن حق کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزاح بھی ان کی حق پر مبنی، یہ نہیں کہ ٹک ٹاکر کی طرح دنیا کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے مختلف قسم کی فضول باتیں کریں۔ اس لیے بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے
جو جھوٹی باتیں بنا کے صرف لوگوں کو ہنساتا رہتا ہے، جہنم کے اندر اپنے لیے ٹھکانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ معاشرے میں لوگوں کو ہنسانے کی؟ اب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم مزاح کر چکے، لیکن حقیقت پر مبنی مزاح کر چکے۔ ایک بندہ آ کر کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری دے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس تو سواری کوئی نہیں ہے، بس یہ کہ میرے پاس یہ اونٹنی کا بچہ ہے، یہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے کے ساتھ کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی، ہر اونٹ جو بھی ہوتے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک شخص تھا، دیہات میں تھا، زمیندار بندہ تھا۔ حضور کے لیے وہ کبھی کبھار اپنی طرف سے کچھ گفٹ لاتا رہتا تھا، سبزیوں میں سے، ترکاریوں میں سے کچھ لاتا رہتا تھا۔ جب آتا رہتا تھا، ہوتا ہے بعض اوقات دیہاتی بندہ شہر میں جب اپنا سودا لے کر آتا ہے، کوئی دوست احباب ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنا سودا بیچ رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بغل میں سے اس کے اپنے ہاتھ مبارک نکال کے اس کے آنکھوں کے اوپر رکھ دیے۔ او بھائی کون ہو؟ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اپنے پیٹھ کو حضور کے سینے کے ساتھ ملنے لگ گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آواز لگا رہے تھے او بھائی اس کو کون کتنے پہ خریدے گا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بہت سستا پاؤ گے، میری تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات کسی کے ساتھ مزاح بھی کرتے تھے، وہ سچ پر مبنی مزاح کرتے رہتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی، حضور نے فرمایا اس سے کہہ دے کہ جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جائے گی، لیکن بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، اللہ پاک اس کو جوان کر کے داخل کرا دیں گے۔ پھر وہ خوش ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بھی زبان سے کہہ چکے وہ سب کچھ وحی تھا، اللہ کا حکم ہوا کرتا تھا۔ علمہ شدید القویٰ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو وحی ملی ہے اس کے بیچنے کے لیے اللہ نے جس فرشتے کا انتخاب کیا، علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھایا ہے کس نے؟ مضبوط قوت والے نے سکھایا اس کو۔ جبریل کے ذریعے اللہ جل شان نے آپ صلی اللہ تعالیٰ کی طرف وحی بھیجی، ذو مرت جو زور والا ہے، فاستوى پس وہ سیدھا ہو گیا، وہو بالافق الاعلی اور وہ بلند کنارے پہ تھا۔ مراد جبریل کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی ہے، عام طور پر وہ انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، لیکن 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا ہوا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ابتدائی نبوت کے زمانے میں، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ اس لیے حضور نے جب جبریل کو دیکھا اپنی اصل حالت میں، تو جبریل زمین اور آسمان کی خلا کو پر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شان نے اتنی قوت اور طاقت عطا فرما دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب ہو چکا، نیچے ہو چکا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، پھر وہ اتنا قریب ہو چکا کہ 2 کمان کے برابر فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جو کچھ دیکھا اس نے اس کو جھٹلایا نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل کو جو دیکھا ہوا ہے تو وہ حقیقت میں دیکھا ہوا ہے، اس میں جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض مفسرین اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ضمائر اللہ جل شانہ کی طرف راجع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو دیکھا ہے۔ اس میں بھی کوئی بعید بات نہیں۔ دنیا کے اندر انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کی قدرت اور طاقت موجود ہے۔ اللہ کسی کو بینائی کی قوت اور طاقت دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں اللہ جل شانہ کو دیکھوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرمایا آپ کے اندر ابھی قوت اور طاقت اس درجے موجود نہیں، کیونکہ دنیاوی آنکھوں کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ پائے۔
انظر الی الجبل، اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی کرتا ہوں، اگر یہ برداشت کر سکے جو ہی اللہ جل شان نے اپنی تجلی کر دی پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لیکن آخرت میں اللہ جل شانہ یہ ہمت عطا اور قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکے گا۔ پھر یہ عالمی دنیا کی بات نہیں تھی، عالمی بالا کی بات ہے۔ عالمی بالا کا مزاج کچھ اور ہے، وہاں احکام کچھ اور ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن اللہ جل شانہ عالم بالا میں لے گئے ہیں، اور وہاں کی صفات کے ساتھ اللہ جل شانہ نے نوازا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کے احکام کچھ اور آخرت کے احکام کچھ اور ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا ہوا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اور قسم ہے تارے کی جب وہ گر جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، آپ کا دوست بھٹکا نہیں، بہکا نہیں، وَمَا غَوَى، اور نہ وہ بے راہ ہو چکا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی چاہت سے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، نہیں وہ مگر وہ وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى، سکھلائی اس کو وہ وحی قوت اور طاقت والے نے، مضبوط قوت والے نے، ذو مرۃ، جو کہ زور والا ہے، فاستوى، پس وہ سیدھا ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، یا فاستوى کا دوسرا ترجمہ کرتے ہیں بس اس نے ارادہ کیا قائم ہونے کا، بلندی کا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بلند کنارے پہ تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پس وہ قریب ہو چکا اور مزید قریب ہو چکا یا نیچے آ چکا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس وہ دو کمان کے فاصلے کے برابر ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، نہیں جھٹلایا دل نے وہ جو کچھ دل نے دیکھ لیا، جو کچھ اس نے دیکھ لیا۔ صدق اللہ العظیم۔